أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا کالذین آذوا موسیٰ، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، سو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے اس سے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو متنبہ کیا کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی اذیت نہیں دینی، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی. اور قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے کے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی لعنت اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور رحمت سے دوری ہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اذیت نہ دو، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے، گفتار سے. ہر طرح کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے یا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے، پیروکار تو تکلیف نہیں دیتے، مخالفین نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، اس طرح تم اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیحین کی احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، کہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پائے جاتے تھے، شرم و حیا ان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھی، کم تھی. جہاں وہ غسل کرتے، کپڑے اتارتے، اکٹھے ہی حوض پر ہیں، کہیں بھی کسی جگہ پر ہیں، وہ نہانا شروع کر دیتے تھے. اور یہ چیز ان کے ہاں معیوب نہیں تھی، ایک رواج سا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پر باحیا تھے اور شرمیلے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل فرماتے تو کسی اوٹ میں چلے جاتے پتھروں کے درمیان، اور یا جو ہے وہ اپنی چادر کپڑا وغیرہ لٹکا لیتے. تو ان اوباش لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں، ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، ان کے جسم میں کوئی کمی ہے، اس لیے جو ہے وہ سارے لوگ یوں ہی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر غسل کرتے ہیں. تو لازماً موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بیماری ہے، برص کی بیماری ہے، یا کوئی اور ایسی کمی اور بیماری ہے جو موسیٰ لوگوں سے چھپاتے ہیں. یہ باتیں جب سر عام ہونے لگی، ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی اور آپ نے صبر کیا. اور اس طرح کی تکالیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے پہنچائیں. ایک موقع پر غالباً کسی جنگ کے موقع پر جب مال غنیمت آیا، حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے. جب مال تقسیم فرما دیا مال غنیمت، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اعدل، اے محمد عدل کر، انصاف کر. تو انصاف نہیں کر.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کرتا تو عدل پھر کر کون سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے خلاف اگر کوئی بات کرے تو مجھے نہ بتایا کرو، مجھے اذیت دینے کی، مجھے تکلیف دینے کی، مجھ پر کوئی اگر باہر بہتان باندھتا ہے تو آ کر آپ مجھے نہ بتایا کرے، میرا دل دکھتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دل دکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، مجھے نہیں بتایا کرو۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف دی اور یہ پروپیگنڈا کیا، یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے۔ فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا۔ یہاں دو واقعات لکھے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حسب عادت پتھروں کی اوٹ میں بیٹھ کر غسل فرما رہے تھے، جو ہی آپ نے کپڑے اتار کر ان پتھروں پر رکھے تو ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا، لڑکتا ہوا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر جو ہے وہ میرے کپڑوں کو لے کے بھاگ رہا ہے، تو اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے وہ پتھر وہاں رکا جہاں ان الزام لگانے والوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، وہاں پتھر رکا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور پتھر پر زور زور سے مار رہے ہیں، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے نشانات اب بھی موجود ہیں، وہ نشانات پڑ گئے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا تو سارے کے سارے شرمندہ ہوئے کہ ہم تو الزام لگا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تھوڑی سختی کی ان پر کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی شخص تھا قارون، جو بڑے مال اور دولت والا تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں، جس کی مال و دولت کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور جس کی تباہی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو قارون کا بڑا مال تھا، خزانہ تھا، ظاہر سی بات ہے اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ میں زکوٰۃ کیوں دوں، وہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس بدبخت نے ایسے کیا کہ ایک عورت کو کچھ رقم دی اور کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کے لیے اسے پیسے دیے اور کہا کہ تو الزام لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں نصیحت فرما رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، تو یہ عورت اٹھی اور اس نے الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے کہ اتنے بڑے مجمع میں ایک پیغمبر پر ایسا گناؤنا الزام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو چھوڑی اور وہیں پر کھڑے ہو کر اس عورت سے کہا کہ اس رب کی قسم تجھے جس نے بنی اسرائیل کو دریا پھاڑ کر پار کیا، اس رب کی قسم جس نے تورات بنی اسرائیل پہ نازل کی، اس رب کی تجھے قسم جس نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، کیا تو سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ وہ عورت مرعوب ہو گئی، اس پر روب پڑ گیا، وہ ڈر گئی اور وہیں پر کھڑے ہو کر کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس قارون نے مجھے پیسہ دیا تھا اور مجھے پابند کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دوں، تو اس کے کہنے پر میں نے یہ کہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اس قارون کی اذیتیں بڑی مجھ تک پہنچ گئیں، تو اسے سنبھال لے۔ تو اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا، اللہ نے دھنسا دیا اس کو، اس کے مال کو، وَبِدَارِهِ، اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، مما قالو، جو کچھ وہ کہتے تھے اس سے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، اللہ کے نبی بھی اس پر صبر کرتے رہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی ان تمام چیزوں سے مبرہ رکھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔